أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ آیہ نمبر 52 اور 53 یہ شامل ہے، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ عمن والہ اپنے لاڈلے حبیب سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے چند ارشادات فرما رہے ہیں۔ گزشتہ کل جب اس رکوع کا آغاز ہوا تو وہیں سے ہی اصل میں جو ہے وہ اس مضمون کو سمجھنے کے ایک پیک تک پہنچایا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آیہ نمبر 51 کے اندر فرمایا کہ آپ کا کام صرف اور صرف ڈر سنانا ہے اور ہمارے پیغام کو پہنچانا ہے۔ آپ کی صرف ذمہ داری یہ ہے، آپ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا دیجئے، نتیجہ آپ ہم پر چھوڑ دیجئے۔ ان میں سے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، حشر کے دن سے ڈرتے ہیں، تو وہ لوگ ضرور ایمان لے آئیں۔ تو اسی مضمون کے متصل آگے سمجھ لیجیے کہ 1.2 جو اس کا حصہ ہے اس کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو بڑے بڑے کفار تھے، وہ اپنی قوم قبیلے کے علاقے کے بڑے بڑے سردار تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے سوشلی ان کا ایک سٹیٹس اپ تھا، اور وہ منجھے ہوئے سمجھے جاتے تھے، اپنی قوم کے اندر دانا لوگ سمجھے جاتے تھے۔ تو جب کسی آدمی کو اس طرح کا کوئی عہدہ ملتا ہے کہ پبلک اس کی طرف دیکھے، تو اس کی فطرت کے اندر جو ہے وہ 2 چیزیں بہت کوٹ کوٹ کے آ جاتی ہیں خود بخود، الا قلیل، بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر سیلف کنٹرول زیادہ ہوتے ہیں یا جن کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے، ادروائز 2 چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک نمود و نمائش اور شہرت کی خواہش ان کے اندر شدید ہو جاتی، پاپولیرٹی، اور دوسرا ان کے اندر جو ہے وہ غرور اور تکبر کی ایک ان کے اندر جو ہے وہ وصف بد ان کے اندر پختہ ہو جاتے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے تو دعوت کا جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ جو کلام ان کو سنایا جاتا تھا، جو دلائل ان کو توحید کے اوپر دیے جاتے تھے، جو ایمان بالآخرہ کے اوپر جو دلائل دیے جاتے تھے، تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ جب مائل ہونے کی کوشش ان کی طرف سے ہوتی تھی یا کوئی ویسے شرط لگاتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو وہ ساتھ یہ کہتے تھے کہ جی آپ کے پاس ارد گرد جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں، بہت کمزور اور پست طبقے سے ہیں، اکثر و بیشتر تو ہیں ہی ہمارے غلام، کچھ مہاجر ہیں، کوئی کہیں سے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ جو شخصیات حضور کے ارد گرد ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی تو نہیں حبشہ سے بلال کو چنے ہیں، اپنے محبوب کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیے، نینوا سے عداس کو لیا اپنے محبوب کے قدموں میں لے آئے ہیں، فارس سے سلمان کو لیا اپنے محبوب کے قدموں میں لے آئے ہیں۔ تو ان کو کیا پتا کہ حضور کے پاس کتنے عظیم الشان لوگ ہیں، تمہارے پاس تو صرف دنیا کی آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، اندر کی آنکھ کھولو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ فرمایا، اور ایک آدھ دفعہ اس سے ملتا جلتا واقعہ ہوا بھی سورہ عبسہ کے اندر ہے، 30ویں پارے کے اندر۔ اللہ رب العزت کی اپنے محبت سے، اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک نیا انداز ہے وہاں پر، انشاءاللہ رضی بشرط صحت و زندگی وہاں پہنچیں گے تو اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات کر سکیں گے۔
چونکہ اللہ رب العزت نے خود تو فرمایا سورۃ توبہ کے آخر میں، کچھ دن قبل بھی ان آیات کا تذکرہ ہوا، آخر سے پہلی آیت میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، حریص فرمایا۔ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کسی کے لیے حریص کا لفظ بولے تو یہ اس کی خامی ہے، جب اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بولا ہے تو اب یہ خامی نہیں، خوبی بن گئی ہے، کیونکہ یہ حرص دنیا کے لیے ہے نہیں، مال و جاہ کے لیے ہے نہیں، دنیا کی دولت کے لیے ہے نہیں۔ ان لوگوں کے پاس کون سی دولت تھی؟ ان کے محلات، ان کی دولتیں، ان کے جاہ و جلال، وہ سارے تو حضور کے غلاموں کے قدموں کی دھول ہیں، ان کی کون پرواہ کرتا ہے، ان کا کون لالچ کرتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام بطور نبی اور رسول، جو ہر نبی اور رسول کے اندر جذبہ ہوتے ہے کہ میرے جس امتی تک میرا پیغام پہنچے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہ مجھے مان لے، جنت میں جانے والا بن جائے، اپنی آخرت بنا لے۔ اس حرص اور اس شدید خواہش کی وجہ سے اللہ نے فرمایا حریص۔ اب حضور کے لیے جب یہ لفظ بولا گیا تو اب یہ خوبی بن چکی ہے، صفت بن چکی ہے حضور پاک علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ میں سے اب یہ شامل ہے۔ تو حضور نے یہ ارادہ فرمایا کہ ٹھیک ہے چلیں وہ ایمان اگر اسی طور پر ہی لے آئیں تو اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ذرا ہٹ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر وہ 10 منٹ کے لیے ان کو میں وقت اگر دے لوں کہ جو مالدار لوگ ہیں اور سرمایہ دار لوگ ہیں اور جو طاقتور طبقہ سمجھا جاتا ہے اشرافیہ، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا جبرائیل دوڑ کے جا میرے محبوب کے پاس اور ان کے لیے یہ پیغام لے کر کے جائیے۔ سورۃ الکہف میں موجود ہے، پارہ نمبر 15 کے اندر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں خالص ہو کر کے، بالغداۃ والعشی، صبح ہو تو بلال حبشی کی زبان پہ احد احد ہے، شام ہو احد احد ہے، دوپہر کا وقت ہے، عرب کا تپتا صحرا ہے، چمکتا سورج ہے، آگ اگلتا سورج ہے، اور پشت پر کوڑے ہیں اور بیڑیاں ہتھ کڑیاں ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، اور خباب ہو، خبیب ہو، زنیرہ ہو، سارے ظلم سہ کر کے بھی وہ رب ہی پکارتے ہیں، وہ احد احد ہی پکارتے ہیں۔ زنیرہ جس کو ابو جہل نے کہہ رکھا تھا، زنیرہ باز آ جا، تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنا سخت ہوں، اگر تو محمد کا دامن نہیں چھوڑے گی نا تو میں 2 اونٹ لے کر کے آؤں گا، ایک کو تیری دائیں ٹانگ کے ساتھ باندھوں گا، ایک کو بائیں ٹانگ کے ساتھ باندھوں گا، دائیں کو دائیں طرف پھینکوں گا، بائیں کو بائیں طرف چلاؤں گا، یاد رکھ تیرے سے میں ایسا انتقام لوں، تو چھوڑ دے۔ زنیرہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، سارا کچھ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ احد احد ان کی زبان محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، آپ اپنے آپ کو انہی کے لیے اسپیئر رکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ میری رضا چاہتے، میرے پاس آنا چاہتے، میرا قرب چاہتے، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ساتھ میں ایڈیشنل یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹائیے، گویا کہ اپنے ساتھ ہی رکھیے ان کو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کا وقت ان کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ وہ لوگ طالب بن کر کے آئیں آپ کی مجلس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو طالب بن کر کے آتے وہ عاجز بن کر کے آتے، وہ اپنے آپ کو مٹا کے آتے، طالب بھی ہو متکبر بھی ہو نہیں ہو سکتا، گویا کہ وہ تو جھوٹا ہے پھر اگر طالب بھی ہے متکبر بھی ہے۔ فرمایا طالب ہو، طلب علم کے لیے آئے تو وہ عاجز بن کر کے آئے، مطلوب بن کر کے نہ آئے کہ جی میں آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، نہیں، فرمایا کہ نہیں ایسے لوگ نہیں ہمیں چاہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب جو آپ کے پاس ہیں آپ ان سے اپنے آنکھیں اور اپنا چہرہ نہ ہٹائیے، آپ کی نظر رحمت، آپ کی نظر شفقت انہی کے اوپر ہونی چاہیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اللہ نے عجیب تعبیر اختیار کی، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں کہ مالداروں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، یہ بھی تعلیم للامہ ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ایسے لوگوں کو نہ مانیے، نہ ایسے لوگوں کے پاس جائیے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو ہمارے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ گویا کہ 2 طرح کی مجالس ہوگی، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے 2 طرح کی مجالس ہیں۔ ایک ہوتی مجالس زور، مجالس زور ناچ گانے کی، اسی طرح سے دنیا داروں کی محافل ہوتی، آئے کھایا پیا پارٹیاں کی،
ایک دوسرے کے کاروبار کی ترقی کے، لوگوں کو لوٹنے کے مشورے کیے، اور اس میں کے اندر نہ دین کی بات ہے، نہ دینداروں کی بات ہے، نہ اللہ والوں کا تذکرہ ہے، نہ غرباء کو اس کے اندر دعوت کے اندر بلایا گیا ہے۔ دعوتیں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شر ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جس میں صرف میٹر ہی میٹر، مادہ ہی مادہ، خواہش ہی خواہش، اپنے مال و دولت کی جو ہے وہ ترویج اور نمود و نمائش مقصود ہو، ایسی دعوت اللہ کو پسند ہی نہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں آپ، یہ مجالس زور ہے، جھوٹ ہے، ان کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، بیچاروں کے پاس ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تیز آندھی آئے گی اور ہوا چلے گی اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ کہاں گیا وہ ذمہ دار جو تھوڑی دیر پہلے علاقے کے سارے تھانے اور سارے بڑے طاقتوروں کو جیبوں میں لے کے گھومتا تھا؟ اب وہ فارغ ہے، اب اللہ نے اس کو گھمانے، چل بھائی فلاں جگہ پہ جا، فلاں جگہ پہ جا، چل کر کے 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت کر، زیرو سے شروع کر۔ موجود ہے مثالیں سورہ کہف کے اندر ہے، 5ویں 6 رکوع کے اندر موجود ہے۔ جو 2 فرینڈز تھے، ایک دوسرے سے ملے تو ان میں سے ایک کے پاس مال و دولت خوب تھا، دوسرا بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا۔ تو وہ اس کو لے کر کے گیا، اس کو وزٹ کروایا اپنے باغات کا، اور باغات کے اندر جناب نہریں ہیں اور پھل ہیں، کھجوریں ہیں اور خوشے انگوروں کے لٹک رہے ہیں، اور کیا جناب عرضی جنت ہے اس کے پاس۔ اور وہ جناب دونوں بازو اس نے پھیلائے اور کہنے لگا کہ یار دیکھ کیسا زبردست میرے پاس جو ہے نا یہ سارا سرمایہ ہے، یہ خزانہ ہے، تو دیکھ تو کیسا عجیب سا غریب سا آدمی ہے، اپنی پھٹی حالت دیکھ، تو کیسے تیرا میرا سٹینڈرڈ نہیں ملتا، تو عجیب آدمی ہے، تم پھر میرے پاس آ جاتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار تو نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ جو رب ہے نا وہ کتنا کریم بھی ہے اور کتنا غنی بھی ہے۔ تو ولولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ، کیوں نہیں جب تو داخل ہوا اپنے محل اور باغ کے اندر تو ماشاء اللہ کہتا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، تو نے اللہ کی طرف اس نعمت کی نسبت کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات گزری تھی کہ سارے کے سارے اس کے درخت اور پھل پھول سبزے سارے کے سارے بگولا آیا آگ کا، ہوائی، اور ختم ہو گیا سارا کا سارا۔ فرمایا کہ وہ جھوٹ کی مجالس ہوتی ہیں کہ جس کے اندر صرف اور صرف مالدار لوگ اکٹھے ہوں اور کھا پی کے اٹھ جائیں، جھوٹ کی مجالس ہوتی ہیں۔ فرمایا تريدون الحیات دنیا، آپ ان اللہ والوں کو چھوڑ کر کے آپ ان کے ساتھ ملیں گے؟ نہیں، طالب بن کر کے آئیں ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے بڑا شدید کہ یہ ہمارے غلام ہیں، نہ ان کے کپڑے ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس ہمارا بیٹھنے کو دل کرتے ہیں، محمد ہم کیسے بیٹھ جائیں ان کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس آ کر کے بیٹھیں گے دوسرے لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہمارا ان کا سٹیٹس ایک جیسا ہو گیا ہے، تو یہ ہم یہ رکاوٹ عبور نہیں کر سکتے، یہ چیز ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اپنا سٹینڈرڈ اپ کر لیجئے، وہ جو سورہ الاسراء کے 3rd لاسٹ رکوع کے اندر ہے کہ جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے پاس کوئی بہت بڑا محل ہونا چاہیے، ہیرے جواہرات موتیوں کے ساتھ جڑا ہوا، آپ کے پاس ایسا کیوں نہیں؟ اور اس کے دسمات میں آسام تعینہ کی سفن او تأتی باللہ، یا آسمان سے آپ کے ساتھ کوئی فرشتوں کی ایک فوج آئے، ظفر ہو جائے، اور وہ آ کر کے ہم سب کا نام لے کر کے گئے کہ جی یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کو مانیے، تو اس سے لوگوں کے نظروں میں ہمارا اعزاز زیادہ ہوگا کہ ہمیں کوئی اسپیشل پروٹوکول ملے۔ یا پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا کر ہمارے سامنے چڑھیے۔ تو وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ سورہ زخرف کے اندر بھی موجود ہے، پارہ نمبر 25 میں، کہ وہ کہتے تھے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، یہ جو 2 سردار لوگ ہیں دیکھو تو ان کے پاس کتنی مال و دولت ہے، وہ طائف اور مکہ 2 سیاست شہر شمار ہوتے تھے، تو ان کے اندر 2 سردار تھے، بھائی تھے، وہ سوشل بہت طاقتور تھے ان کے پاس۔ تو کہنے لگے کہ لوگ اللہ نے نبی یا رسول بنانا تھا معاذ اللہ، تو ان کو کیوں نہیں بنایا؟ آپ کے پاس آپ کو کیوں بنا دی؟ اس طرح سے وہ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ ان ظالموں کو کیا پتا کہ اللہ اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو فقر ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری ہے، مال و دولت کے خزانوں کے خزانے ہیں، اللہ نے اس پر پردے ڈال رکھے، حضور چاہیں تو اور پہاڑ بھی سونے کا بن جائے۔ فرمایا ولا تطرد الذین یدعون، آپ جو ہے وہ نہ دھتکاریے، مت نکالیے ان لوگوں کو یدعون ربهم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ صبح بھی، بالعشی شام کو بھی، یریدون وجہ،
وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ. یہ بھی اللہ رب العزت کی قرآن مجید کے اندر ایک خاص تدبیر ہے اور تعبیر ہے. وجہ چہرے سے مراد اب اللہ کی طرف تو انسانی جسم کے کسی عضو کی نسبت نہیں کر سکتے، مراد اللہ کی رضا ہے. ما علیک من حسابی، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کا حساب، من شیء، کچھ بھی. جو لوگ کفر پر کھڑے ہیں آپ سے ہم حساب نہیں لیں گے. وما من حسابک علیہ من شیء، اور نہ ہی آپ کا حساب ہے ان پر کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بھئی ہمارے نبی تمہارے پاس آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، یا صحیح طریقے سے دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی. نہیں، حساب نہیں. ہمارے علم میں ہے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیے، بس کافی. فتطردہم، بس اب بھی اگر آپ ان کو دھتکاریں گے، فتکون من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ دراصل تعلیم للامہ ہوتی ہیں، امت کے بڑوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ دو چوائسیز ہیں، ایک اس طرح کی مجلس ہے اور ایک اس طرح کی سچے لوگوں کی مجلس ہے. اگر آپ نے ایسے لوگوں کی مجلس چھوڑ کر کے محض مالداروں کی اور جو ہے وہ دنیا داروں کی، سرمایہ داروں کی مجلس کو ترجیح دی آپ نے فقراء مساکین کی مجالس کے اوپر، فرمایا کہ یہ ظلم ہوگا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، اور اس طرح سے ہم آزمائش کرتے ہیں ان میں سے بعض کے ذریعے سے. بعض کے ذریعے سے آزمائش کیسے کرتے ہیں کہ بعض کو جو ہے وہ مال و دولت پورا دیا، بعض کو تنگی دے دی، بعض کو کے اوپر فراوانی کر دی، اور ان کے پاس جناب زندگی کی سب ضروریات ہی نہیں، خواہشات کا سارا سامان موجود ہوتا ہے. اب جن کو سارا کچھ دے دیا ہے، فرمایا کہ ان کی اصل میں آزمائش شروع ہے، ان کی آزمائش شروع ہے. وہ یہ مت سوچیں کہ جناب میری عقل کا کمال ہے، میری ڈگری، میری جاب، جناب میں اعلیٰ نسل سے ہوں، اعلیٰ خاندان سے ہوں، تو مجھے تو وراثت میں تو سارا کچھ مل گیا. لیقول، کہ وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے احسان کیا ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے. یعنی اگر اللہ چاہتے تو ان کو بھی کھلا دیتے، لیکن اللہ نے جو ہمارے اوپر کیا تو ہم تو بڑے جناب کوئی خاص لوگ ہیں. سورہ یاسین کے اندر موجود ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار تمہیں جو اللہ نے دیا ہے نا اس کو خرچ کرو لوگوں کے اوپر، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھو. تو وہ آگے سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَامًا، کہ ہم ان لوگوں کو کھلائیں، اگر اللہ چاہتے تو ان کو بھی مال و دولت دے دیتے، تو اللہ ان سے ناراض ہے تو اس لیے ان کو نہیں دیا نا. اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں سارا کچھ دیا. تو جن کو اللہ نے دینا گوارا نہیں کیا، ہم کیوں دیں ان کو؟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ، یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے تجھے جو دیا ہے وہ آزمائش دی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے اس لیے نہیں دیا کہ اس کا رزق تیری طرف بھیجا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ ایک بندے کے گھر کے اندر رب العزت 100 لوگوں کا رزق چلاتے ہیں، اس کے گھر کے اندر بھیجتے ہیں، وہاں سے تقسیم ہوتی ہے. ایک کمپنی کا ایک مالک ہے، وہ کروڑوں کماتا ہے، اور جتنے مزدور ہیں وہ ہزاروں کماتے ہیں. اب ایک بندے کے گھر میں باقی سب کا رزق جو ہے وہ اتر رہا ہے، اور سارے اپنا سبب استعمال کر کے اس تک پہنچ رہے ہیں. دنیا دار الاسباب ہے، اور سب کو ان کے حصے کا جو ہے وہ پہنچ رہے رزق. اور میں یہ اللہ کے نظام ہے. الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا نہیں اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے شکر کرنے والوں کو؟ اللہ کو پتہ ہے کہ شکر کرنے والے کون لوگ. تھوڑا ملے تب بھی اللہ کا شکر، زیادہ ہو دودھ شہد کی نہریں بہیں تب بھی اللہ کا شکر. نافرمانی نہیں. رب العزت سمجھ نصیب.